जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पे आपसे बात करना ज़रूरी है। मसलन एक तो यही है कि जो हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए दोबारा कहा गया है और पेशकश की गई है, इसकी वजूहात क्या हैं और इमरान खान साहब ने जो 2 पैगामात भिजवाए उसकी वजूहात क्या हैं, फ़ौज की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया उसके ऊपर और किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम के अंदर यानी हमारा जो ये व्लॉग है इसके अंदर हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जो अहम डेवलपमेंट पॉलिटिकल साइड पे है, डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से देखा जाए तो उसके ऊपर भी एक जो FIA की एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है, टीम है, वो बना दी गई है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दिन पहले जो उनके हेड क्वार्टर के ऊपर यहाँ इस्लामाबाद में उनका जो एक मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात का दफ्तर था, या इत्तलात का दफ्तर था, वहाँ पे जो छापा मारा गया था उसके हवाले से एक कमेटी है। और इसके अलावा भी जो मीडिया के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो लोग मुख्तलिफ़ बातें करते हैं और मुख्तलिफ़ इस हवाले से नफ़रत अंगेज़ या हेट स्पीच है, वो कहा जा रहा है कि ये इसको डील करेगा, लेकिन असल बात यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया जिस तरह का प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज़ बकौल जो कहा जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी या टीम जो है वो तश्कील दी गई है। ये भी देखना बाकी है कि ये जो रऊफ़ हसन साहब की गिरफ़्तारी हुई है उस गिरफ़्तारी के ताने बाने जो हैं वो कहाँ जाते हैं, और कहा जाता है कि उनकी गिरफ़्तारी से बहुत सारी चीज़ें, वैसे ये तो बहुत सारी चीज़ें जब भी पहले भी इत्तलात आती रही हैं, फ़लाना गिरफ़्तार हुआ, बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन असल में जब अदालतों में बात जाती है तो अदालतों के अंदर हमें नहीं लगता कि उस तरह के सबूत जो हैं वो पास होते हैं गवर्नमेंट के या प्रोसिक्यूशन के। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि रऊफ़ हसन साहब की गिरफ़्तारी बहुत सारे लोगों को लीड करेगी और वहाँ पे उनका जो एक सोशल मीडिया का जो प्रेशर है या जिस तरह से वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये जो साइबर क्राइम के हवाले से या ये जो डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म अगर मैं इस्तेमाल करूँ, इसके हवाले से जो टीम बनाई गई है, कहा जा रहा है कि ये इस मामले के ऊपर जो है वो तहकीकात को आगे लेके जाएगी। ये एक अहम डेवलपमेंट है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी स्ट्रेंथ देखी जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा एलिमेंट है वो उनका एक सोशल मीडिया है, जिसका कि एक पूरा एक नेटवर्क है जो कि इतना मजबूत है कि उससे जज, जर्नल, जर्नलिस्ट जो है वो सब के सब जो है वो इसके ऊपर अंडर प्रेशर होते हैं, वो कंट्रोल किए जाते हैं, उनको उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाता है, सहाफ़ियों की किरदार कुशी की जाती है, जो तनकीद करता है तहरीक इंसाफ पे उनको जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो ये एक अपनी जगह पे ये सब चीज़ें मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उसको दहशतगर्दी की टर्म देना या उसको एक तरह से इस तरह के मामलात को करना, मेरा ख्याल है कि ये एक ख़तरनाक आगाज़ है और इसका अंजाम पता नहीं क्या होगा। लेकिन बहरहाल नज़र ये आता है कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार और ज़्यादा महदूद हो जाएगी। अलबत्ता ये ज़रूर होना चाहिए कि आज़ादी इज़हार के जो पैमाने हैं उसमें जो फेक न्यूज़ है और जो प्रोपेगेंडा टूल्स हैं या जो एजेंडा सेटिंग है, मेरा ख़्याल है उसके ऊपर अगर किसी सूरत पे कोई सेल्फ़ रेगुलेशन होती तो ज़्यादा मुनासिब होता। बहरहाल आज़ादी इज़हार जो है उसको ख़तरा भी फ़ेक न्यूज़ के साथ ही है और प्रोपेगेंडा के साथ ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज़ादियाँ ख़त्म कर दी जाएँ। मसलन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो जलसा करने की इजाज़त नहीं है। अब कहा जा रहा है कि सोमवार को शायद वो जाएंगे। इसका बिल्कुल इसके अंदर बहुत सारे मसाइल ज़रूर हो सकते हैं। बहुत सारे 9 मई के बाद ट्रस्ट डेफिसिट भी है कि कहीं कोई कानून को हाथ में ना ले, लेकिन एक पाकिस्तान के अंदर एक बाकायदा सियासी जमातें जो हैं वो जलसों के ज़रिए से, जुलूसों के ज़रिए से अपना इजहार करती हैं। ये अलग बात है कि आए दिन जो है वो धरने और जो एहतजाज है उससे शहरी और जो बिज़नेस है वो पहले ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आज भी आपने देखा होगा कि जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट कह रही है कि बिज़नेस कम्युनिटी और बिज़नेस जो है उसका वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है इस वक्त, और उसका कोई यानी कोई अच्छी उम्मीद और अच्छी ख़बरें जो है वो सर्वे के अंदर जो गैलप ने किया है उसमें वो नज़र नहीं आती हैं। तो ये भी है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि गवादर के अंदर भी एक लॉन्ग मार्च जो कि मारंग बलोच साहिबा कर रही हैं और वो लीड कर रही हैं। सुना है बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग जा रहे हैं, लेकिन उसको भी रोका गया है, उसके ऊपर भी फायरिंग की इत्तलात हैं। इधर जो सरकार है वो ये कहती है कि जी इस तरह के इज्तिमात जो हैं वो नहीं होने चाहिए, और ज़ाहिर है कि कोई लीगल फ्रेमवर्क भी इसका मौजूद नहीं है। तो ये एक ऐसी जगह बनती जा रही है
جس کے اندر جو ہے وہ ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آزادیاں جو ہیں ان کا صحیح استعمال بھی نہیں ہے، اور آزادی سے روکنے والے جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ تو یہ ایک تصادم ہے دو طرفہ، جس کا کہ نتیجہ خدا نہ خواستہ کچھ اور بھی نکل سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، آج انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں بھی انہوں نے نیوٹرل ہونے کی بات کی ہے کہ فوج نیوٹرل ہو جائے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں آپ آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جانور ہو جائیں اور آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں اور ہم سے بات کریں، اور ہم آپ سے ہی صرف بات کریں گے، جس کا جواب آج مصدق ملک صاحب جو ہے انہوں نے دیا ہے۔ اور مصدق ملک صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بہروپیے ہیں، کیا ہم کون ہیں، ہم پاگل ہیں، ہم آپ کو کیا لگتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات کریں۔ تو اس کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ حکومت نے ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی بات کی ہے، ان کو بلایا ہے، دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں، لیکن دوسری طرف جو کہ عمران خان صاحب نے فوج سے کہا تھا تو وہاں سے جواب نہیں آیا، بلکہ ان کے بہاف پہ حکومت نے جواب دیا ہے کہ آپ ہم سے بات کریں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہا گیا ہو کہ بھئی آپ ان کو باضابطہ مذاکرات کی دعوت دیں، ہم بات نہیں کریں گے، اور سیاسی لوگوں کے ساتھ سیاسی لوگ بات کریں، آپ ان کو انگیج کریں، جو کہ پہلے دن سے کہا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی پالیسی ہے یا فوج کی پالیسی ہے کہ اب ہم نے ڈائریکٹ کسی سے بات جو ہے وہ نہیں کرنی ہے۔ تو اب اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو ہیں یا حکومتی بینچوں پہ بیٹھنے والے جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر ان کی آشیرواد کے ساتھ، یعنی فوج کے کہنے پہ یا خود سے بھی اگر انہوں نے کیا ہے تو بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف جو ہے ان کے ساتھ بات کرے۔ دوسری جانب اگر دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو ایک طرح سے پینترا بدلا ہے اور ایک طرح سے ایک 360 ڈگری جو ہے وہ انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے یا اینگل کے اوپر آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں یوں تو، لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ مفاہمت کی طرف بڑھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر حکومت کو یا فوج کو جو ہے وہ چیک کیا جائے، ان کو انگیج کیا جائے، ان کو یہ دعوت دی جائے کہ آپ ہم سے بات کریں، اور ہم چونکہ بہت زیادہ پاپولر ہیں اور ہم چونکہ نیریٹو جو ہے وہ بنانا جانتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ، چونکہ آپ بہت ان پاپولر ہو گئے ہیں، آپ کو ہماری ضرورت ہے، تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ کو کافی زیادہ اس کا جو ہے فائدہ ہوگا۔ یہ باقاعدہ کہا بھی گیا ہے، اس کا حوالہ ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی ایک حجت تمام کر رہے ہوں کہ میں نے تو آپ سے بات چیت کرنے کے لیے کہا تھا لیکن آپ نے بات نہیں کی، اور ایک اور بھی اینگل لیا جا رہا ہے اس بات کا، یعنی ایک اور نقطۂ نظر وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب حالیہ جو رؤوف حسن صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، اور جو جس طرح سے ڈیجیٹل سپیس کے اندر باقاعدگی کے ساتھ اور بہت منظم انداز میں حکومت جو ہے کارروائی کر رہی ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، اور یہ وہ نقصان ہے جس کی بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ سے عمران خان صاحب جو ہے اپنی اسٹرینگتھ شو کرتے تھے، وہ نیریٹو بناتے تھے، وہ دباؤ ڈالتے تھے، تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں کہ ان کو کسی طور پہ جو ہے وہ اہم کامیابی جو ہے وہ مل سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ فوج ان سے اس صورتحال میں بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک اور بہت اہم اور دلچسپ ڈیولپمنٹ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ اگر یہ ایک بل ہے جو کہ امریکہ کی کانگریس میں پیش کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے، امریکی سینٹ میں یہ بل پیش ہوا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان انڈیا کے خلاف دہشت گردی کی سرپرستی میں ملوث پایا جائے تو اس کی عسکری امداد جو ہے وہ بند کر دی جائے۔ ویسے پہلے سے ہی بہت کم امداد ہے پاکستان کی عسکری، لیکن اب اس کو انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا گیا ہے، اور آپ کو یاد رہے کہ کل نریندرا مودی نے پاکستان کے خلاف بہت الزامات جو ہیں وہ لگائے ہیں بھارتی وزیر اعظم نے، اور اس دوران یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ سامنے آئی ہے، جس میں کہ ریپبلکن رکن ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان انڈیا کے خلاف دہشت گردی کی سرپرستی میں ملوث پایا جائے تو امریکہ اس کی عسکری امداد جو ہے وہ بند کر دے۔ ریپبلکن سینیٹر ہیں یہ مارکو روبیو، جنہوں نے یہ بل جمع کروایا، انہوں نے کہا کہ انڈیا کے خلاف دہشت گردی اور پراکسی گروپوں کی حمایت سمیت کسی بھی جارحانہ طاقت کے استعمال پہ رپورٹ جو ہے وہ طلب کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیونسٹ چین سے پیدا ہونے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے امریکہ کو انڈیا کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک طرف امریکہ
کو انڈیا کو مضبوط کرنے کے لیے کہا گیا ہے، پاکستان کی عسکری امداد کو بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ انڈیا کو کچھ نہ کہا جائے، اور کوئی بھی چیز ہو تو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور یہ امداد بھی بند کی جائے۔ دوسرا، چین کا جو انفلوئنس ہے اس کے اوپر بھی کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انڈیا کو چین کے برابر جو ہے وہ لایا جائے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا کو علاقائی سالمیت کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے امریکہ کو اس کی مدد کے لیے پالیسی مرتب کرنا ہوگی اور کرنا چاہیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو رشیا کے ساتھ امریکہ کسی بھی ملک کا، جیسے ہمارے ہاں کہا گیا کہ جی وہ عمران خان صاحب جو تھے وہ رشیا گئے تھے تو اس کے بعد امریکہ نے ناراضی کا اظہار کیا، تو اتنی سخت پالیسی ہے ان کی بقول مطلب تحریک انصاف کی، یا ویسے بھی اوورال دیکھا جائے تو روس، چائنا اور امریکہ جو ہے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی مخاصمت ہے، لیکن اس کو اس میں کہا گیا ہے کہ اگر انڈیا روس سے آلات خریدنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت دی جائے۔ یعنی روس کے اور امریکہ انڈیا کے جو تعلقات ہیں، انڈیا کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ اگر وہ روس سے بھی تعلقات بنانا چاہتے ہیں، اگر وہ ان سے بھی آلات خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو روکیں نہ۔ تو یہ ایک طرح سے ہر طرح سے پاکستان پر ایک دباؤ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک رکن کا بل ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مسترد ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کے اس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس پہ جاتے ہیں، یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا، لیکن تواتر کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف امریکہ کے اندر یا ان کے جو کانگریس ہے ان کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں جو کہ الارمنگ ہیں، اور خطے کی صورتحال کے مطابق دیکھا جائے تو پاکستان کو پہ پریشر جو ہے وہ خطے کے اعتبار سے بھی بڑھایا جا رہا ہے، اور جو انٹرنل پریشر ہے، جو مختلف سیاسی پریشر کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اس طرح سے بڑھ رہا ہے اور مسلسل بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا اینگل ہے جس کو کہ آپ مسترد نہیں کر سکتے، اور اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے، اس کے اوپر ہم ضرور بات کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔